فرمائے۔ میں اب خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں استاد محترم مفتی عتیق الرحمن علوی حفظہ اللہ تعالی سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین، اما بعد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا۔ اس کائنات کے اندر کوئی بھی انسان نیک یا بد، امیر یا غریب، اعلیٰ یا ادنا اپنی مرضی سے نہیں آیا۔ ہر انسان یہ جانتا ہے کہ میرے اللہ تعالیٰ نے جب چاہا ہمیں پیدا کیا، ہم اپنی مرضی سے اس دور میں پیدا نہیں ہوئے۔ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اور جس جگہ چاہا اس نے اپنی مرضی سے پیدا کیا۔ ہم نے اس ملک کا انتخاب اپنی مرضی سے نہیں کیا، اور جس خاندان میں چاہا اس نے اپنی مرضی سے پیدا کیا۔ خاندان کو ہم نے پسند نہیں کیا، اور جس گھرانے میں چاہا اس نے ہمیں پیدا کیا۔ ہم میں سے کوئی انسان اپنی مرضی سے، اپنی مرضی کے وقت میں، اپنے مرضی کی جگہ میں، اپنے مرضی کی خاندان میں انسان پیدا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا، جب چاہا، جہاں چاہا، جیسے چاہا پیدا کر دیا۔ یہ سارا اختیار میرے اللہ کے پاس، اور اسی طرح وہ جب چاہے گا، جس طرح چاہے گا، جس وقت چاہے گا، جہاں چاہے گا، وہ فوراً ہماری زندگی کا اختتام کر کے ہمیں اپنے پاس بلا لے گا۔ اس میں بھی کسی انسان کا اپنا اختیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو بچپن میں لے جائیں، چاہے جوانی میں لے جائیں، چاہے بڑھاپے میں لے جائیں، چاہے تو بیمار کر کے لے جائے، چاہے صحت مند کو لے جائے۔ کتنے ایسے بیمار جو موت مانگتے ہیں تو ملتی نہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو زندگی کی تمنا کرتے ہیں تو مہلت ملتی نہیں۔ یہ سارے اختیار کس کے پاس ہیں؟ صرف ایک اللہ کے پاس۔ جب ہم اپنی مرضی سے آ نہیں سکے، اپنی مرضی سے ملک پسند نہیں کر سکے، اپنی مرضی سے خاندان پسند نہیں کر سکے، اور اپنی مرضی سے ہم جا نہیں سکتے، تو ہمیں اس دنیا میں بھی اپنی مرضی نہیں کرنی چاہیے۔
ہم عارضی طور پر آئے ہیں، ہمارا مستقل ٹھکانہ اہل ایمان کا صرف جنت ہے اور اہل کفر کا جہنم ہے۔ یہ زمین کسی کا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے اور اس پہ سب کا اتفاق ہے، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، سبھی سے پوچھ لیا جائے تیرے دادا کا دادا کہاں ہے تو وہ کہہ دے گا اس دنیا میں نہیں ہے، اور اس کا دادا کہاں ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ ہر ایک اس بات پہ متفق ہے کہ ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا ہی جانا ہے۔ جب جانا ہی جانا ہے تو ہماری موت آئے تو ایمان پر، اسلام کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ تمہیں موت آئے تو صرف مسلمانی کی حالت میں آئے، کسی اور حالت میں موت نہ آئے، کیونکہ بندہ کتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو، اگر مسلمان توحید پرست ہو کر چلا گیا جنت اس کی یقینی ہے، اور اگر انسان توحید پرست اور مسلمان نہیں ہے تو جہنم اس کی یقینی ہے۔ اسی لیے کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، حق تقاتی، جس طرح ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن، تمہیں موت نہ آئے، الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی مسلمانی کی حالت میں تمہیں موت آنی چاہیے، تب تم کامیاب۔ اب کسی کو اپنی موت کے آنے کا پتہ نہیں، یہ نہیں یقین کہ بیمار کو صرف موت آئے گی۔ کتنے ایسے والد ہیں جن کو ہم جانتے ہیں جو جاتے وقت، اپنے گھر سے نکلتے وقت اپنے چھوٹے چھوٹے پھولوں کے ساتھ یہ وعدہ کر کے جاتے ہیں کہ میں واپس آؤں گا تو تیرے لیے یہ چیز لے کر آؤں گا، یا واپس آؤں گا تو تمہیں وہاں لے کر جاؤں گا، اور بچے اسی انتظار میں، آنے کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن اچانک کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے کہ آج آپ اپنے قدموں پہ چل کے نہیں آ رہا، اور اس کو ایک چارپائی کے اوپر ڈال کے لا کے رکھ دیا۔ کسی کو نہیں پتا کہ موت کب آئے گا۔ اس وجہ سے ہر وقت ہمیں مسلمان ہو کر اور اللہ تعالیٰ کی توجہ کر کے اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ ایک ہوتا ہے توبہ، ایک ہوتا ہے استغفار، دو لفظ سنے ہیں نا، توبہ و استغفار، ان میں فرق ہے۔ توبہ کیا ہے؟ واپس لوٹ آنا، یعنی گناہ کر رہا تھا، گناہ سے ہٹ جانا، گناہ سے باز آ جانا، گناہ سے رک جانا، یہ توبہ ہے۔ اور جو گناہ ہو چکا ہے اس کی معافی مانگ لینا، یہ استغفار ہے۔ آج استغفار ہو رہا ہے لیکن توبہ نہیں ہو رہی۔ حاجی صاحب سودی کاروبار بھی کرتے جا رہے ہیں اور ہر نماز میں کہی جا رہے ہیں ربی اغفر لی، ربی اغفر لی، ربی اغفر لی، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ استغفار تو ہو رہا ہے لیکن سودی کاروبار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، حرام کام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، روزانہ ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، اور اس طرح کے گانے سنے جا رہے ہیں، گناہ کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ وہ دین اپنی جگہ پہ قائم ہے لیکن زبان سے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ہے۔ یہ استغفار تو ہے لیکن توبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو استغفار صرف مطلوب نہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو اللہ کی طرف واپس لوٹ آؤ، پلٹ آؤ، توبۃ نصوحا، ایسا واپس آنا کہ جس کے بعد پلٹ کر دیکھنے کی تمنا ہی باقی نہ رہے، سوچ ہی ختم ہو جائے،
सिगरेट पी रहा था, छोड़ दिया, पिए जो थे उसके ऊपर इस्तिग़फ़ार और आइंदा के लिए तौबा कि मैं उसके करीब भी नहीं जाऊंगा, ये तौबा और इस्तिग़फ़ार है। गाने सुनता था, जो सुन लिए उनसे इस्तिग़फ़ार और आइंदा के लिए पक्की तौबा कि मैं ऐसा आइंदा कभी नहीं करूंगा, ये तौबा अल्लाह ताला को मतलूब है। और अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि बंदा जब मेरी तरफ आए फिर सारी दुनिया एक तरफ हो तो ये मेरी तरफ जुड़ जाए, दुनिया की तरफ ना देखे। अल्लाह ताला को ऐसा रुजू चाहिए, ऐसा पलट आना चाहिए कि जिसके बाद वो पलट कर पीछे ना देखे, ऐसी तौबा चाहिए। वज़रबल्लाहु मसला लिल्लज़ीना आमनू इम्राअता फिरऔन। अल्लाह ताला ने एक मिसाल बयान की, किन के लिए? लिल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों की। किसकी? इम्राअता फिरऔन, फिरऔन की बीवी की मिसाल। अल्लाह फिरौन की बीवी की मिसाल मोमिनों के लिए फरमाया। हाँ, फिरौन एक लक़ब था, जिस तरह हमारे यहाँ वजीर आजम एक लक़ब है। अफराद बदलते रहते हैं लेकिन ओहदा एक रहता है। सदर एक लक़ब है, अफराद बदलते रहते हैं, ओहदा एक रहता है। इसी तरह फिरऔन एक लक़ब था। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जो बादशाह था, मिस्र के हर बादशाह को फिरौन कहते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी जो बादशाह था, इसको फिरौन कहते हैं। उसने अपनी खुदाई का दावा किया। फ़क़ाला अना रब्बुकुमुल आला, कहने लगा मैं तुम्हारा आला रब हूँ, सबसे बड़ा मैं तुम्हारा रब हूँ। हुआ क्या? अल्लाह ताला ने उसकी बीवी अम्मा आसिया सलामुल्लाहि अलैहा को इस्लाम और ईमान की दौलत से नवाज दिया। अब वो लौट कर अल्लाह की तरफ आ गई, पलट कर अल्लाह की तरफ आ गई। अपनी जिंदगी के सारे गुनाहों से माफी और तौबा उसने कर ली। अब जब फिरौन की बीवी कलमा पड़ा मूसा अलैहिस्सलाम का, अब फिरौन को परेशानी लायक हुई, मैं तो अपने आप को रब कहलवाता हूँ, मैं रब कैसा कि जिसका इख्तियार उसकी बीवी पर भी नहीं चलेगा, उसके घर में भी नहीं चलेगा, ये रब कैसा? अब उसने सैयदा आसिया सलामुल्लाहि अलैहा को तकलीफें देनी शुरू की। गौर कीजिएगा, एक औरत जात, मर्द नहीं, मर्द ताकतवर होता है, औरत कमजोर होती है। औरत जात, और वो औरत जिसने अपनी आंख ही मालो दौलत और नाजो नेमत में खोली और सारी जिंदगी जवानी तक नाजो नेमत में पलने वाली और फिर बादशाह की बीवी और मलका बनने वाली। तसव्वुर करके देखो कितनी नौकरानियां उसके सामने बैठती होंगी, कितने इशारों पे हुक्म चलते होंगे, कैसे महल्लात उसके ज़ेरे इस्तेमाल होंगे, कैसे शाही लिबास उसके पास होंगे, कैसे शाही खाने और लुत्फ अंदोज चीजें उसके पास मौजूद होंगी। ये सारी बादशाहत उसके कंट्रोल और इख्तियार में थी, सारे महल्लात उसके ज़ेरे इस्तेमाल थे, मालो दौलत की फरावानी थी, इशारों के ऊपर फैसले हो जाया करते थे। सब कुछ होने के बावजूद एकदम सारा कुछ खत्म। शाही महल्लात छीन लिए गए, नौकरानियां खत्म कर दी गई, शाही लिबास उतरवा लिए गए, खाने पीने के सारे मामलात खत्म कर दिए गए। और अब ये बादशाह की बीवी को बादशाह धूप के अंदर सदा के लिए खड़ा करने लगा। जब वो न मानी, फिर ये सदा अपनी बढ़ाने लगा। वफिर औन बिल औताद अल्लज़ीना तगौ फिल बिलाद फअक्सरू फीहल फसाद
فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد۔ اس فرعون میخوں والوں نے ظلم کی انتہا کی۔ اما مریم، اما آسیہ سلام اللہ علیہا زندہ تھی، عورت ذات تھی، ناز و نعمت میں پلی تھی، لیکن تصور کے اندر جا کر دیکھ، تیرا یا میرا ہاتھ ہو، 6 انچ لمبا کیل ہو، یہاں رکھ دیا جائے اور نیچے لکڑی ہو، اوپر ہتھوڑے کے ساتھ مارنا شروع کیا جائے، زندہ کے ہاتھ میں کیل ٹھونک دیا جائے اور یہاں سے نکلے لکڑی کے اندر لگ جائے اور ہاتھ کو اس طرح جکڑ کے رکھ دیا جائے، دوسرے ہاتھ کو دوسرے تختے کے ساتھ جکڑ دیا جائے، پاؤں کو تختوں سے جکڑ دیا جائے، اور ذات کو یہ ساری صدا صرف ایک اللہ کی طرف پلٹنے کی وجہ سے دی جائے اور اس کو کہا جائے اے آسیہ تیرے پاس دونوں راستے ہیں، یا تو اللہ کی توحید سے واپس آ جا تو یہ سارے محلات تیرے ہیں، یہ ساری نوکرانیاں تیری ہیں، یہ سارے مصر کی بادشاہت تیری ہے، تیرے اشاروں پہ سارے حکم نامے جاری کیے جائیں گے، سارے لباس شاہی تیرے لیے ہیں، سارے کھانے تیرے لیے ہیں، ساری ناز و نعمتیں تیرے لیے ہیں، یہ ساری لطف کی زندگی تیرے لیے ہے، اور اگر نہیں مانے گی تو پھر یہ ظلم کی داستانیں بھی تیرے لیے ہیں۔ اس عورت نے عورت ہونے کے باوجود جب اللہ کی طرف لوٹ آئی، پلٹ آئی، توبہ کر لی، اللہ سے تعلق جوڑ لیا، پھر اس نے دنیا کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھا، دنیا کے بادشاہوں کو ٹھوکر پہ رکھا، دنیا کے محلات کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھا، دنیا کے کھانے، دنیا کے پینے، دنیا کے لباس، دنیا کی نعمتیں، دنیا کی چودراہٹ، دنیا کی سرداری، دنیا کے اندر نام اور عہدے سارے ٹھکرا کے کہتی ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین۔ اے میرے رب مجھے اپنے پاس جنت کے اندر ایک گھر دے دے، اب میری بس ہو گئی ہے، خدایا مجھے فرعون اور اس کے ساتھیوں اور اس کے ظلم سے نجات دے دے۔ آسمان والے رب نے اس کی دعا کو سنا، سارے پردے ہٹا کر اما آسیہ کو جنت کا محل دکھا کے اپنے پاس بلا لیا اور رہتی دنیا تک قیامت تک اس عورت کے ذکر اور تذکرے کو انسانیت کے لیے مثال بنا دیا۔ اللہ کی طرف جب لوٹ کر آئی پھر اس نے مڑ کر واپس دیکھا نہیں دیکھا تھا۔ ہماری کیفیت کیا ہے؟ قاری صاحب گناہ چھوڑنا تو چاہتا ہوں، بس تسی دعا کرو۔ قاری صاحب اگلے سال بھی آگے کہیں گے چھڑ دیتا ہی، اور قاری صاحب بس ارادہ ہے بس تسی دعا کرو۔ بھئی سال گزر گیا ہے، تیرا ابھی تک ارادہ پختہ نہیں ہے۔ نہیں، غور کیجئے، عورت، اور عموماً کہا جاتا ہے عورت دل کی ذرا ہلکی ہوتی ہے، مال و دولت کے پیچھے ذرا جلدی اس کا دل مائل ہو جاتا ہے، بادشاہت اور بادشاہی محل کو سب کو ٹکرا کر کس کی طرف آئی؟ ایک اللہ کی طرف جب آئی تو پھر اس نے اللہ کے محلات کو پسند کیا، دنیا کی ناز و نعمتوں کو پسند ہی نہیں کیا۔ آج ہمیں دنیا سے ہٹ کر اللہ سے گہرا تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق اور محبت جوڑ لیں پھر اس توحید اور ایمان میں خلل پیدا نہ ہو اور ساری دنیا بھی مل کر ہمارے ایمان کا سودا نہ کر سکے۔ روایت تو بڑی تفصیلی ہے اور بڑی نصیحت آموز ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، 3005 نمبر حدیث ہے۔ سہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سہیب رضی اللہ عنہ پر نا ظلم ہوتے تھے، ستم ہوتے تھے مکے کے اندر، ان کے اوپر بڑا مشکل وقت آیا۔ وہ کافر مکہ کے مشرک لوہے کے سریے اور سلاخیں بسا اوقات آگ کے اندر تپا کر نا سیدنا سہیب رضی اللہ عنہ کی کمر پہ لگاتے اور ان کی کمر کو داغ دیتے۔ ایک مرتبہ وہ پریشان ہو کر پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے اور اپنی اس پریشانی کا اظہار کیا۔ آپ نے پھر اس کو ایک حدیث سنائی۔ اس موقع پر آپ نے ان کو
ایک حدیث سنائی. حدیث ذرا تفصیلی ہے لیکن اس میں بڑی عبرتیں اور نصیحتیں ہیں اور بڑے واعظ ہیں، اور ہر شخص اس کو اپنے ساتھ ذرا اٹیچ کر کے دیکھے کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور یہ حدیث ہمیں کیا درس دیتی ہے. آپ نے صہیب رضی اللہ عنہ کو تسلی دینے کے لیے نا آپ نے فرمایا صہیب بات سن میری. بنی اسرائیل میں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب تک اگلا نبی نہ آئے پہلی شریعت چلتی ہے. ہمارے پیغمبر علیہ السلام کے آنے سے پہلے نجات کے لیے، کامیابی کے لیے کیا بننا ضروری تھا؟ عیسائی. اس وقت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری تھا اور انجیل کو ماننا ضروری تھا، اور وہی سچا دین اور مذہب تھا ہمارے نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے. اور وہ جو اس مذہب کے سچے رہنما ہوتے ہیں ان کو ہماری زبان میں پادری کہا جاتا ہے، اور عربی کے اندر اس کو کیا کہتے ہیں؟ راہب. ہوا یہ کہ عیسائیوں کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے اندر ایک بادشاہ آیا. بادشاہ نے اپنی بادشاہت کو قائم کرنے کے لیے ایک جادوگر رکھا جو بڑا ماہر جادوگر تھا. جو شخص بادشاہ کے خلاف کھڑا ہوتا یا بادشاہ کی بادشاہت کے بارے میں کوئی بات کرتا، یہ جادوگر اس پر، اس کی اولاد پہ، اس کے والدین پہ، پورے خاندان پہ جادو کر کے ان کو بٹھا دیتا، بیمار کرتا، نقصان پہنچاتا، تکلیف پہنچاتا، اور دنیا اس سے ڈرتی اور بادشاہ کی بادشاہت ذرا قائم اور مضبوط رہتی. ہوا یہ کہ وقت گزرنے کے ساتھ وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا اور اس کو اپنی موت کے آثار نظر آنے لگے. وہ بادشاہ کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا بادشاہ سلامت، جو ہو سکا میں نے تیری بادشاہت کے لیے کیا. اب میرے اعضاء کمزور اور جسم ڈھل گیا. اب ایسا کرو کہ ایک نوجوان، چڑھتی جوانی، چھوٹی عمر کا ایک لڑکا جو ابھی پوری طرح جوان بھی نہ ہوا ہو، وہ لا کر مجھے دو، جو ساری سلطنت میں ذہین، فطین، عقل مند، دراز، سمجھدار ہو. میں اس کو جادوگری کی گر سکھاؤں گا، پھر وہ لمبی زندگی تک تیری بادشاہت کو قائم رکھے. بادشاہ نے سلطنت میں اعلان کروایا کہ اپنے ذہین بچوں کو پیش کیا جائے، جو سب سے ذہین ہوگا بادشاہ اس کو اپنا بیٹا بنائے گا اور اپنے پاس رکھ لے گا. ہر ماں نے، ہر باپ نے اس لالچ کے اندر آ کر اپنے اپنے بچے پیش کیے. جو سب سے ذہین، ٹیلنٹ والا، سمجھدار، دانا بچہ ملا، بادشاہ نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اپنے گھر میں رکھ لیا اور ان کے خاندان کو بھی شاہی مہمان بنا لیا. اب بادشاہ کا محل بڑا عظیم تھا، جادوگر کا گھر ذرا بادشاہ کے محل سے تھوڑا سا دور تھا. اب بادشاہ کے گھر میں یہ بیٹا رہنے لگا اور شاہی نگرانی میں رہنے لگا، اور اس گھر سے جادوگر کے گھر تک روزانہ جادوگری سیکھنے کے لیے ٹیوشن پڑھنے جانے لگا یا اکیڈمی پڑھنے جانے لگا. جب وہ جاتا پڑھ کے آتا، جاتا پڑھ کے آتا، جاتا پڑھ کے آتا. ذہین تھا نا، سمجھدار تھا، ہر شے پہ غور کرتا، توجہ کرتا. ایک دن اس نے کیا دیکھا کہ چھوٹی سی جھونپڑی میں ایک بابا بیٹھ کر، ایک بزرگ بیٹھ کر لگتا ہے وہ کچھ چلا کرتا ہے. جادوگر بھی کیا کرواتا تھا؟ چلے، اوٹ پٹان. تو اس نے دیکھا کہ یہ بزرگ بھی یہاں بیٹھ کر کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے. لگتا ہے کہ یہ بھی کوئی جادوگر ہے، کچھ چلا کرتا ہے. کیوں نہ ایسا ہو، اس سے بھی سیکھو اور اس سے بھی سیکھو اور بڑا ماہر بن جاؤ. اس نے تو یہی سمجھا. یہ اجازت لے کر اس بزرگ کے کمرے میں چلا گیا. اس کو کہنے لگا جو آپ پڑھتے ہیں، جو آپ کام کرتے ہیں، وہ مجھے بھی سکھا دیں. اس نے تو اس کو جادوگر ہی سمجھا، لیکن وہ جادوگر نہ تھا. وہ اللہ کی عبادت کرنے والا، اس دین کے اوپر قائم رہنے والا ایک اللہ کا ولی تھا، وقت کا عالم تھا، اور اس کو راہب کہا جاتا تھا، پادری کہا جاتا. اس نے اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا، اللہ تعالیٰ کی باتیں بتائیں. بچہ دیکھنے لگا، سننے لگا. وہ باتیں اتنی پیاری لگی کہ بچے کے دل میں گھر کر گئی. بچے کو باتیں خوبصورت لگنے لگی.
ایک دن گزرا، 2 دن، 4 دن، 6 دن گزرے. اب بچہ جاتا تو یہاں ٹھہرتا، سلام کرتا، کچھ سیکھتا، پھر آگے جاتا، واپس آتا، سلام کرتا، کچھ سیکھتا، پھر گھر جاتا. اب روزانہ کی اس کی روٹین لیٹ ہونے لگی. جادوگر نے فضالا و غصہ ہے. جادوگر نے کہا تو 2 دن 4 دن سے لیٹ آ رہا ہے. جادوگر نے مارا اس کو. جب گھر گیا تو گھر والے نے کہا تو لیٹ آ رہا ہے. انہوں نے اس کو ڈانٹا، جھڑکا، مارا نہیں. اب یہ اگلے دن جب اس راہب کے پاس پہنچا تو کہنے لگا اے بزرگو، اگر میں یہاں نہ ٹھہروں تو میرے دل کو چین نہیں ملتا، اور اگر میں یہاں ٹھہر جاؤں تو جادوگر بھی مارتا ہے، گھر والے بھی ڈانٹتے ہیں، تو کروں تو کیا کروں. اس نے کہا اب یہ دین سیکھنا اور یہ دشمنوں کے گھروں کے اندر رہنا اب یہ مجبوری کا عالم ہے. تو ایسا کرنا، جب ادھر جائے نا تو کہنا ادھر سے لیٹ آیا تھا، اشارہ میری طرف ہو، وہ سمجھے گا گھر سے لیٹ آیا. جب ادھر جائے تو کہنا ادھر سے لیٹ آیا تھا، اشارہ میری طرف ہو، وہ سمجھے گا جادوگر سے لیٹ ہو گیا، اور تیری جان بچتی رہے گی اور تو دین سیکھتا رہے گا. اس نے کئی دن سے ایسے دین سیکھا. اب دونوں کے دینوں میں فرق کیا تھا؟ جادوگر یہ کہتا تھا نفع نقصان میرے اختیار میں، جس کو چاہے صحت دے، جس کو چاہے بیمار کرے، جس کو چاہے بادشاہ دے، جس کو چاہے فقیر کرے، یہ سارے کنٹرول اختیار ہمارے پاس. لیکن وہ راہب کہتا تھا سارے نفع نقصان کا مالک ایک اللہ، دینے پہ آئے تو روک کوئی نہ سکے، روکنے پہ آئے تو دے کوئی نہ سکے، مارنے پہ آئے تو بچا کوئی نہ سکے، بچانے پہ آئے تو مار کوئی نہ سکے. علی کل شیء قدیر فعال لما یرید الذی خلق السماوات والارض بغیر عمد، جس نے آسمان و زمین کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا، وہ صرف ایک اللہ ہے. یہ بادشاہ اپنے آپ کو رب کہلواتا ہے. یہ رب نہیں، تیرا میرا رب آسمان والا ہے اور ہر شے پہ قادر ہے. لیکن جادوگر کہتا تھا کہ نہیں، ساری اختیار ہمارے پاس ہے. ایک دن جادوگر کے پاس سے بڑھ کر آ رہا تھا، ابھی راہب کے پاس نہ پہنچا تو راستے میں بہت زیادہ رش دیکھا، بڑی خلقت اکٹھی ہے. آگے دیکھا تو بڑی خلقت اکٹھی ہے. یہ بندوں کے درمیان سے گھس کے آگے پہنچا کہ آخر وجہ کیا ہے، لوگ کیوں جمع ہیں. ذرا ذہین تھا نا اور سمجھدار بھی تھا، ہر شے کو ڈیپلی جا کر دیکھنا چاہتا تھا. جب آگے پہنچا تو کیا دیکھا، اتنا بڑا اژدہا، اتنا بڑا سانپ، جس نے درمیان راستے میں آگے سارے راستے کو بلاک کیا، اور پورا محلہ اس سانپ کو دیکھنے کے لیے جمع ہوا، اور لوگ ڈر رہے ہیں. ادھر کے لوگ وہاں، آگے آنے کی ہمت کسی کے پاس نہیں، ادھر کے لوگ ادھر، آگے آنے کی ہمت کسی کے پاس نہیں. اور وہ درمیان میں سانپ اپنے اب کو لے کر کھڑا ہے. اب اس نے سانپ کو دیکھا، لوگوں کو دیکھا، دل میں خیال آیا. راہب کہتا تھا اللہ ہر شے پہ قادر ہے، جادوگر کہتا تھا ہم ہر شے پہ قادر ہیں. آج کیوں نہ ایسا ہو کہ چیک کر لوں کہ راہب کی بات سچی ہے یا جادوگر سچا ہے. اس نے زمین سے کنکر اٹھایا، چھوٹا سا کنکر. وہ اللہ ہے نا، وہ ہر شے پہ کیا ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. وہ اللہ تو ہر شے پہ قادر ہے، وہ ابابیلوں سے ہاتھی مروا سکتا ہے. اب اس بچے نے کنکر اٹھایا اور کہنے لگا اللہ اگر تو واقعتاً سچا رب ہے اور راہب تیرا صحیح تعارف کرواتا ہے اور تو ہی ہر شے پہ قادر ہے، تو اب اس چھوٹے سے کینکر سے اس بڑے اژدہا کو مروا کے دکھا. اس نے کینکر پھینکا، اللہ کی قدرت سے وہ بڑا اژدہا بسم ہوا، مر گیا، ختم ہوا. دنیا نے دیکھا اور وہ پکار اٹھے بادشاہ کا بیٹا بہت بڑا جادوگر بن گیا، بڑا اس کو علم آ گیا، یہ تو چھوٹے سے کینکر سے بڑے بڑے اژدہا کو مار سکتا ہے. سارے اس کی جادوگری کی تعریف کرنے لگے. لیکن وہ دل میں سوچنے لگا آج ہی تو مجھے جادوگر کے جھوٹے ہونے کا اور راہب کے سچا ہونے کا پتہ چلا. تمہیں کیا پتہ
پتا کہ میرے دل میں کیا چل رہا تھا. دنیا جادوگر سمجھنے لگی اور یہ جادوگر کو غلط سمجھنے لگا. لیکن پھر اس کے بعد اس کا اپنے اللہ سے ایسا گہرا تعلق ہوا, اتنا گہرا تعلق ہوا کہ یہ اس کا اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق. اب یہاں سے جانور کو, اس اژدہا کو مار کر یہ سیدھا راہب کے پاس پہنچا, جا کے ساری بات بتا دی. ایسے ایسے ہوا تھا, ایسے ایسے کیا تھا, سب ختم ہوا تھا. راہب نے کہا بیٹا اب تو اس مقام پہ پہنچ چکا ہے کہ تیری آزمائش کا وقت آئے گا, لیکن ایک رحم میرے اوپر کرنا کہ میرے بارے میں کسی کو نہ بتا. صحیح مسلم 3005 نمبر حدیث ہے, کہانی قصے نہیں حدیث ہے. اب اس بچے کا روزانہ اللہ کے ساتھ گہرا تعلق اللہ کی طرف لوٹ آیا. جادوگر کو ناپسند کرنے لگا اور راہب کی باتیں زیادہ سننے لگا. یہاں تک موقع آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو اتنی قبولیت دی. فَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ, اس زمانے میں کل بحری کا علاج نہیں تھا, لا علاج سمجھا جاتا تھا. یہ جو چہرے پہ چٹاک پڑ جاتے, جسم کا حصہ بدل جاتا ہے. یہ بچہ جو اس کے پاس آتا یہ اس کو اللہ کی توحید سمجھاتا, بادشاہ سے دور کرتا, جادوگروں سے دور کرتا, اللہ کے قریب کرتا. اگر وہ توحید مان جاتا یہ ہاتھ پھیر کے اللہ سے دعا کرتا, اللہ پل بیری والے کی پل بیری ختم کر دے. مادر ذات پیدائشی نبی نے آتے, ان کو یہ اللہ کی توحید سمجھاتا. جب وہ مان جاتے یہ آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتا, اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا, اللہ اس پیدائشی نبینے کی آنکھوں کی بینائی واپس کر دیتا. اللہ سے تعلق جڑا نا, یہ اللہ کی طرف پلٹ کے آیا, جادوگر کو چھوڑ دیا. اب کیا ہوا, اس کے چرچے دنیا تک پھیلنے لگے. بادشاہ کا ایک وزیر تھا, آنکھوں سے نبینا تھا, بادشاہ کا بڑا قریبی یار اور دوست بھی تھا. اس کے کان میں کسی نے بات کہہ دی کہ بادشاہ کا بیٹا جو جادوگر ہے نا, وہ جادو کے اس کمال تک پہنچا ہے کہ وہ لوگوں کو جادو کے ذریعے آنکھوں کی بینائی بھی دے دیتا ہے. اس نے کہا ہے, اس نے کہا پکی بات ہے, کہتا پکی بات ہے. حدیث کے الفاظ ہیں, اس نے ہدایہ کثیرہ, بہت زیادہ تحفے تحائف اکٹھے کر کے نا وہ بچے کے دروازے پر پہنچا. نبینے کو کیا چاہیے, دو آنکھیں. بس وہ کہتا ساری دنیا لے لو لیکن میری آنکھیں واپس کر دو. ہدایہ کثیرہ لے کر, بڑے تحفے تحائف لے کر بچے کے پاس پہنچا. جا کے کہنے لگا اشفی نہیں, مجھے شفا دے دے. اس نے کہا لا اشفی, میں شفا دیتا ہی نہیں. اس نے کہا نہیں تو دیتا ہے حدیث کا. اس نے کہا نہیں تو دیتا ہے حدیث میں. اس نے کہا میں دیتا ہی نہیں. اس نے کہا نہیں تو دیتا ہے, مجھے پتا ہے, سچ سچ پتا, تو دیتا ہے, مجھے بھی دے دے. اس نے کہا میں نہیں دیتا. اس نے کہا پھر کون دیتا ہے. اس نے کہا میرا اور تیرا رب دیتا ہے. تیرا میرا رب دیتا ہے. اس نے کہا کون؟ اب وہی جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا, جو ہر شے پہ قادر ہے, ہر شے کا خالق ہے, ہر شے کا مالک ہے, ہر شے کا رازق ہے. آسمانوں پہ وہ موجود ہے, اس کا ساری دنیا پہ کنٹرول اختیار ہے, وہی عبادت کے لائق ہے. وہ ایک اللہ تیرا میرا, ایک اللہ تیرا میرا معبود ایک اللہ ہے. اگر تو اس کی توحید کو مان لے تو میں اس سے کہہ دوں گا وہ تمہیں آنکھیں دے دے گا. اس نے کہا پکی بات. اس نے کہا توحید مان, آنکھیں آئیں. اس نے کہا بیٹا آج کے بعد تیرے ساتھ وعدہ, جیوں گا تو اسی عقیدے پہ, کروں گا تو اسی عقیدے پہ. آسمان والے رب کو اپنا رب مان کے میں اس کی طرف پلٹ آتا ہوں. دنیا کے بادشاہوں کو چھوڑ کر, دنیا کے خداؤں کو چھوڑ کر, دنیا کے معبودوں کو چھوڑ کر, ساری شرک کی غلاظت اور نجاست کو چھوڑ کر ایک اللہ کی توحید کی طرف واپس آتا ہوں. بس مجھے کیا چاہیے, میری دو آنکھیں چاہیے. اس نے جب ایمان توحید مضبوط کروا لیا, اس نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا, ہاتھ اٹھائے. حدیث کے الفاظ ہیں, وہیں بیٹھے بیٹھے آسمان والے نے اس کی آنکھوں کی بینائی واپس کر دی. کیا منظر ہوگا, ایک دم سے اس نے اپنے بیٹوں کے چہروں کو دیکھا ہوگا, والدین کے چہرے کا دیدار کیا ہوگا, دنیا کے رنگ و بو کو دیکھا ہوگا, یہ ساری دنیا کے اجالے اس کے سامنے آئے ہوں گے. اب اس کا ایمان اور مضبوط ہو گیا کہ بادشاہ اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا, ساری زندگی اس کے ساتھ گزر گئی, آنکھوں کی بینائی نہ مل سکی. اصل رب تو وہ ہے جو لمحے کے اندر
ہر ایک کو ہر شے عطا کرنے پہ قادر ہے۔ آج کے بعد میرا ایمان اور تقویٰ اور توکل یہ ہے کہ آسمان و زمین کا خالق مالک ایک اللہ، نفع نقصان کا مالک ایک اللہ، وہ دینے پہ آئے تو روک کوئی نہ سکے، وہ روکنے پہ آئے تو دے کوئی نہ سکے۔ میں اس اللہ کی طرف پلٹ کر آ چکا ہوں اور لوٹ چکا ہوں۔ اب کیا ہوا؟ صبح ہوئی، بادشاہ کا دربار لگا، سارے وزیر پارلیمنٹ ہاؤس میں جمع ہوئے، تو یہ بھی بغیر کسی سہارے کے اپنی مرضی کے ساتھ چلتا چلتا آیا، بادشاہ کے سامنے بیٹھا۔ ارے تو دیکھ رہا ہے؟ ہاں دیکھ رہا ہوں۔ نظر واپس آ گئی؟ ہاں آ گئی۔ کیسے آئی؟ آتانی ربی۔ یہ حدیث کے الفاظ ذرا لطف والے ہیں۔ اس نے کہا مجھے میرے رب نے عطا کی۔ آگے سے بادشاہ کہتا آنا میں ہی۔ بادشاہ اپنے آپ کیا کہتا تھا؟ رب میں کی تھی نا؟ اللہ تو نہیں تھی، ولیکن آتانی ربی و ربک، مجھے تو اس نے دی ہے جو میرا اور تیرا رب ہے۔ بادشاہ غصے میں آیا، اور رب غیری، کیا میرے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا ہاں، ربی و ربک اللہ، میرا اور تیرا رب ایک اللہ ہے، الذی خلق السماوات والارض بغیر عمد، جس نے آسمان و زمین کو بغیر ستون کے کھڑا کر کے یہ ساتوں آسمان کھڑے کر کے رکھ دیے ہیں۔ اس نے پیدا کیا ہے اور وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ تو مجبور اور محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ میرا اور تیرا رب اللہ ہے اور اس اللہ نے مجھے عطا کی ہے، تو نے عطا نہیں کی ہے۔ بادشاہ غصے میں آیا۔ فلم یزل یعذبہ، صحیح مسلم اور مسند احمد کی حدیثوں کا خلاصہ، بادشاہ اس کو مارنے لگا، پیٹنے لگا، سزا دینے لگا۔ انتہا درجے کی جب سزا دی تو پوچھنے لگا بتا تجھے یہ بات کس نے بتائی، تجھے یہ کلمہ کس نے پڑھایا، تجھے یہ پٹی کس نے پڑھائی ہے؟ وہ بندہ وزیر تھا، اتنی مار کبھی اس نے زندگی میں کھائی نہ تھی۔ جب اس کے اوپر یہ ظلم ہوا تو اس نے کہہ دیا کہ مجھے یہ پٹی تیرے بیٹے نے پڑھائی ہے، جس کو تو نے جادو سیکھنے کے لیے لگایا ہے، اس نے پڑھائی، اس کو لایا گیا۔ فلم یزل یعذبہ، اس ننھے سے بچے کو پکڑا، ابھی چھوٹا سا معصوم سا بچہ 12-13 سال کا ہوگا، ابھی جوان نہیں ہوا تھا، وہ بالغ نہیں ہوا تھا، اس کو بھی اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ وہ تھک ہار گیا۔ اس سے پوچھا کہ تمہیں کس نے بتایا؟ کہنے لگا کہ مجھے یہ کلمہ راہب نے پڑھایا ہے۔ حالانکہ اس نے کہا تھا میرا، لیکن بچہ تھا نا، کتنی مار کھاتا، کتنا برداشت کرتا، بتاتا ہے۔ راہب کو پکڑ لیا گیا، بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ ارے تو مجھے رب مانتا ہے؟ نہیں، تو تیرا رب کون ہے؟ فرمایا میرا رب وہی ہے جو آسمانوں پہ ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، ہر شے کا خالق اور مالک ہے اور ہر شے پہ قادر ہے، وہی اللہ ہے۔ اپنے دین سے بعد آتا ہے، اترجیو عن دینک، کیا تو اپنے اس دین سے واپس آتا ہے؟ یہ ہے اصل نکتہ۔ کوئی اپنا دین چھوڑتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، جب میری اللہ سے تعلق جڑ گیا، رابطہ اور محبت پیدا ہو گئی، اب میں اس کو چھوڑ کر واپس آتا نہیں، میں اب واپس نہیں آ سکتا۔ اس نے کہا اگر تو نہیں آئے گا تو تجھے مار دیا جائے گا۔ مارنے کی 4 شکلیں ہمارے ہاں ہیں، گولی مار کے مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، پھانسی کے پھندے پہ لٹکا کے مار دیا جائے، یا اس کو سولی پہ چڑھا کے مار دیا جائے، یا اس کو ذبح کر کے رکھ دیا جائے۔ یقین جانو یہ 4 قتل کی صورتیں بڑی ہلکی صورت۔ گولی کے ساتھ کسی کو مارا جائے تو چند سیکنڈ بندہ گیا، سولی پہ چڑھایا جائے تو چند گھنٹے بندہ گیا، پھانسی کا پھندا گلے میں ڈالا جائے تو چند منٹ اور بندہ اس دنیا سے گیا، حتیٰ کہ چھری سے ذبح بھی کر دیا جائے تو چند لمحے جب خون نکلا تڑپ کے بندہ ختم۔ لیکن اس بادشاہ نے ظلم کی ایسی انتہا کی کہ دنیا نے وہ ظلم کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ اس نے کیا کیا؟ ایک آرا منگوایا، آرا، فجیع بالمنشار فوضع علی مفرق رأسہ۔ آرا کیا ہے؟ چھوٹی سی آری دیکھی ہوگی لکڑی کو کاٹنے کے لیے، یہ نہیں، 6-7 فٹ کا آرا، جو 1.5 فٹ کا، اتنا اونچا، جس کے 2 طرف پکڑنے والے قبضے۔ اس وقت یہ کوئی مشینری اور موٹر نہیں ہوا کرتی تھی،
इंच इंच 1.5 इंच के नीचे दंदाने दांत डंडे, जरा आरी का तस्वुर लाओ, और फिर बड़े आरे का जिसके साथ लकड़ी काटते हैं, एक इधर से खींचता है दूसरा उधर से खींचता है, ऐसे ऐसे करके वो खींच कर, लकड़ी जरा सख्त होती है, ठोस होती है, वो काट ली जाती है। बंदे का जिस्म जरा नरम होता है। ये जिस्म, ये चमड़ा, ये हड्डियां, ये सर का मांस, उसने बूढ़े राहिब की झुकी कमर का हयाल न किया, सर के ऊपर रख के कहता है दीन से वापस आ जा। उसने कहा नहीं, जिस रब से ताल्लुक जोड़ चुका हूं अब तोड़ने वाला नहीं हूं मैं। हदीस के अल्फाज हैं, काबे के रब की कसम, उसने दोनों को हुक्म दिया, उन्होंने एक दूसरे की तरफ खींचा, एक दूसरे से खींचा, सर के दरमियान से सर को चीरा गया, काटा गया, माथे के 2 टुकड़े हुए, हाथ के चेहरे के 2 टुकड़े हुए, मुंह के 2 टुकड़े हुए, गर्दन के 2 टुकड़े हुए, सीने को चीर दिया गया। क्या मंजर होगा कि इस तरह 2 हिस्सों में इंसान काटा जा रहा होगा, कैसी चीख निकली होगी, कैसी आहें और सिसकियां निकली होंगी, किस तरह चेहरे को बिगाड़ दिया गया होगा। सीने तक पहुंचे, सीने को काटा, पेट तक पहुंचे, पेट को काटा, कमर तक पहुंचे, कमर को काटा। हदीस के अल्फाज हैं, फवाला फी शिक्का, वो 2 हिस्सों में तकसीम हुआ, आधा इधर गिर गया, आधा इधर गिर गया, खून में लथपथ हुआ, चीथड़े उड़े होंगे, सिसकियां निकली होंगी, खून के फवारे निकले होंगे। खुदा ही जानता है कि उसकी जान कब निकली होगी। ये तो नहीं है कि यहाँ ही लगे तो इंसान मर जाए, नहीं, पहले जख्म गहरा होता है, फिर इंसान के खून निकलता है, फिर मौत आती है। बच्चा भी खड़ा था, बादशाह का वजीर भी खड़ा था, राहिब को 2 टुकड़ों में कर दिया गया। इंसानियत ने पहले ऐसा जुल्म न देखा था। आधा इंसान इधर है, आधा इंसान इधर है, खून में लथपथ है, फवारे छूटे होंगे, सारे जिस्म की अंतड़ियां पेट से बाहर गिर चुकी होगी। ऐसी होलनाक कैफियत देखकर बादशाह को तब भी तरस न आया। अब उस वजीर को पकड़कर इन 2 हिस्सों के दरमियान में खड़ा किया और कहता है वजीर अपनी वजारत का ख्याल कर ले, अपनी चुनाव का ख्याल कर ले, अपने पैसे का ख्याल कर ले, अपने ओहदे का ख्याल कर ले, अपनी औलाद का ख्याल कर ले, अपनी जवानी का ख्याल कर ले। उसने कहा बादशाह, जो ईमान और तौहीद मेरे दिलो दिमाग में, अंग अंग में, रगो रेशे में, खून और जिस्म में मेरे ईमान की कैफियत पहुंच चुकी है। अब मैं अल्लाह से जुड़ चुका हूँ, मैं वापस आने वाला नहीं हूँ। मैंने अपने आंखों के सामने उसको कटते भी देखा, 2 हिस्सों में होते भी देखा, खून के फवारे भी देखे, जिस्म के अंदर से चीथड़े उड़ते भी देखे, मैंने उसकी आहें और सिसकियां भी सुनी है, लेकिन मैं वापस आने वाला नहीं। हदीस के अंदर मौजूद है, उस वजीर को भी बादशाह ने सर पे आरा रखवा के उसी तरह 2 हिस्से के अंदर तकसीम करवा दिया। आधा इधर गिर गया, आधा इधर गिर गया। अब 2 हिस्से इधर हैं, 2 हिस्से इधर हैं, खून की नदियां बह रही। बच्चे ने जिंदगी में पहली मर्तबा ये होलनाक खूनी मंजर देखा होगा। अब क्या हुआ, उस बच्चे को भी लाकर इनके दरमियान खड़ा कर दिया। अब इस बच्चे के सामने 2 रास्ते। यकीन जानिए, अगर वो बच्चा चाहता तो कह देता बादशाह मैं वापस आता हूँ, लेकिन मेरी कुछ डिमांड है। तो क्या बादशाह उसकी डिमांड पूरी ना करता? क्या अगर वो महल्लात की डिमांड करता तो बादशाह ना देता? क्या वो मालो दौलत मांगता तो बादशाह ना देता? सब कुछ था, लेकिन उस बच्चे ने कहा बादशाह पहले तो मैं डर गया था, पहले मैंने राहिब का बता दिया था, पहले मैं जुल्म सह न सका था, लेकिन अब राहिब की इस्तिकामत को देखकर, वजीर की शुजाअत को देखकर अब मेरे हौसले बढ़ चुके हैं। फक़दी व अंतकात इन्नमा तक़दी हाज़िल हयात दुनिया। बादशाह अब जो तुझसे होता है कर ले। जहां राहिब जन्नत में पहुंचा, जहां वजीर जन्नत में पहुंचा, मुझे भी 2 टुकड़े कर दे, मैं भी जन्नत में जाना चाहता हूँ। बादशाह ने उसको समझाया, लेकिन वो ना माना। बादशाह समझता है ये बच्चा है, ज़ेन का कच्चा है, इसको थोड़ा सा और डराएंगे, शायद मान जाए। बादशाह इस बच्चे को अपने हाथ से कमाना
نہیں چاہتا تھا کیونکہ ذہین بڑا بادشاہ نے کہا ایسا کرو فوجیوں کے ایک گروہ کو بلاؤ اور اس کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاؤ، وہاں جب بلندی میں جائے گا بچہ نیچے دیکھے گا گھبرا جائے گا، اس وقت اس سے پوچھنا بادشاہ کو نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے کہ نہیں، اس کو اپنا رب سمجھتا ہے کہ نہیں، سمجھے تو واپس لے آنا، نہ سمجھے تو دھکا دے کے وہاں گرا دینا، گر جائے مر جائے ہماری جان چھوٹ جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ سپاہیوں نے پکڑ لیا، فوجیوں نے جکڑ لیا، ایک دو آگے ایک دو پیچھے، دو چار دائیں بائیں، ان کے درمیان میں سب چھوٹا سا معصوم سا بچہ چلتا جا رہا ہے، اور اس کا تعلق کس سے جڑ گیا؟ اللہ سے۔ کہتا خدایا تو جانتا ہے میں ان سے دوڑ نہیں سکتا، میں ان سے بھاگ نہیں سکتا، میں ان سے بچ نہیں سکتا، میں ان کا مقابلہ کر نہیں سکتا، لیکن میرا ایمان اور یقین ہے لا مانع لما آتیتا ولا موتی لما مناتا ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ اے خدایا اگر تو بچانے پر آئے تو مار کوئی نہیں سکتا، تو مارنے پر آئے تو بچا کوئی نہیں سکتا، تو دینے پر آئے تو روک کوئی نہیں سکتا، تو روکنے پر آئے تو دے کوئی نہیں سکتا۔ اللہم اغفرہم بما شئت، اللہ مجھے نہیں پتا لیکن تو ہر شے کے اوپر قادر اور عالم ہے، اب تو اپنی قدرت کاملہ سے مجھے بچا کے دکھا، ان کو مار کے دکھا، تاکہ بادشاہ کو پتا چل جائے کہ میرا رب ہر شے پہ قادر ہے۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا، زمین ہل، پہاڑ کو کہا زلزلے میں آ، پھر کہا پہاڑ ہل، اس طرح ہل کہ ایسا ہل کہ سب کے قدم اکھڑ جائیں اور بچے کے قدم جم جائیں۔ میرے اللہ نے پہاڑ کو ایسے ہلایا، سب کے قدموں کو اکھاڑا، بچے کے قدموں کو جمایا، کوئی دائیں گرا، کوئی بائیں گرا، کوئی آگے گرا، کوئی پیچھے گرا، سارے گر گئے، کوئی سنبھل نہ سکا، مر گئے، بچ نہ سکا۔ اب اکیلا بچہ وہاں اللہ کی توحید کے نعرے لگا کر، اب اس کے سامنے دو راستے تھے، ایک یہ تھا دوڑ جاتا، بھاگ جاتا، جان بچاتا، دوسرا یہ تھا بادشاہ کے سامنے واپس جاتا۔ اگر یہ دوڑ جاتا تو اللہ کی توحید کا نغمہ بادشاہ کے میدان میں اور بادشاہ کے دربار میں کون لگاتا، اور دنیا تو یہی سمجھ لیتی کہ وہ سارے ہی مر گئے۔ لیکن میرا رب یہ بتانا چاہتا تھا وہ جب مارنے پہ آئے تو بچا کوئی نہ سکے، بچانے پہ آئے تو مار کوئی نہ سکے۔ بادشاہ کے دربار کی طرف واپس چلا، واپس اترا، بادشاہ کے دربار میں یہ بچہ پہنچا، بادشاہ نے دیکھا ارے تم ہاں ہے، باقی کہاں ہے؟ کہا یہی تو بتانے آیا ہوں، رب تو نہیں ہے، رب وہ ہے، اس کو پتا ہے تجھے پتا نہیں، تو نے مجھے مارنا چاہا، اس نے بچانا چاہا، حکم اسی کا چلا، تو نے اپنے فوجیوں کو بچانا چاہا، اس نے مارنا چاہا، حکم اسی کا چلا، وہی بادشاہ ہے جو مارنے پر آئے تو بچا کوئی نہ سکے، بچانے پہ آئے تو مار کوئی نہ سکے، تو نفع نقصان کا مالک نہیں، مالک تو وہ ہے۔ اس نے کہا اچھا پہاڑ پہ کوئی بھی چڑھ سکتا ہے، کوئی بھی اتر سکتا ہے، لیکن اب میں تمہیں وہاں ماروں گا جہاں سے تو واپس نہیں آ سکے گا۔ کہا تیرنے والے تراک فوجیوں کی ایک پوری ٹیم لائی جائے اور اس کو کشتی میں بٹھا کر دریا یا سمندر کے درمیان میں لے جایا جائے، وہاں میری بادشاہت اور میری ربوبیت کا اقرار کرواؤ، ورنہ وہاں ڈبو دینا، پھر تیر کر واپس تو نہیں آ سکے گا نا، تیرنا تو آتا ہی نہیں ہے نا۔ جب اس کو پکڑ لیا گیا، کشتی میں بٹھا دیا گیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب لے جا رہے تھے پھر اس کا تعلق اللہ سے جڑا، اے میرے مالک تو جانتا ہے کہ تو میں تیری توحید کی وجہ سے، تیرے ایمان اور تیرے تعلق کی وجہ سے اس مصیبت میں گرفتار ہوں، اے اللہ تو ہر شے پہ قادر ہے، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ تو مجھے کافی ہو جا، یہ تجھے پتہ ہے تو نے کیسے کافی ہونا ہے۔ ساری دنیا کے ہیلے بہانے جب ختم ہو جائیں اور ساری دنیا کے دروازے جب بند ہو جائیں، تیرے دروازوں سے کبھی مایوسی نہیں آتی ہے، تو ہر وقت ہماری دعا کو سنتا ہے، اب تجھے پتہ ہے کیسے بچانا ہے اور ان کو کیسے مارنا ہے۔ میرے رب نے ہواؤں کو حکم دیا، پانی کو حکم دیا، ہواؤں چلو، پانی تیرے اندر طغیانی آئے، موجیں آئیں، لہریں آئیں، لیکن لہر ایسی ہو کہ سارے گر جائیں لیکن بچہ نہ گرے۔ وہ اللہ وہی جب آگ جلی تھی
परिंदे ऊपर से नहीं गुजरते थे क्योंकि जल जाएंगे, लोग करीब नहीं आते थे, सड़ जाएंगे। आज इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब फेंका गया, उसने कह दिया या नारु कूनी बर्दम व सलामन अला इब्राहिम। वो आग को गुरो गलजार बना सकता है तो वो पानी को भी ऐसा हुक्म दे सकता है, कश्ती में हचकोले आए, सारे गिरे लेकिन बच्चा ना गिरे। ऐसा हुआ, कोई दाएं गिरा, कोई बाएं गिरा, कोई सामने गिरा, कोई पीछे गिरा। बड़े माहिर थे, तैरने वाले थे, लेकिन आज वो तैर न सके, हाथ काम न कर सके, पांव काम न कर सके और सारे डूबते चले गए। अब इसको तो कश्ती भी चलाना नहीं आती थी। जब सारे मर गए, फिर हवाओं को हुक्म दिया कि हवाओं ऐसा रास्ता बनाओ कि लहरों के जरिए से इसकी कश्ती किनारे पे लग जाए। बच्चा तो कश्ती चला कोई नहीं सकता। जब कश्ती को मेरे रब ने अपनी हवाओं के जरिए से किनारे पे लगाया, बच्चा उतरा। फिर दो काम थे, भाग जाता या बादशाह के दरबार में जाता। वो फिर पहुंचा अल्लाह की तौहीद का नगमा सुनाने के लिए। जब वहां पहुंचा, वहां पहुंचकर उसने बादशाह के सामने जब गया, उसने कहा तू, उसने कहा मैं फिर आ गया। उसने कहा बादशाह सलामत बात सुन, अगर तू मुझे मारने का पक्का इरादा कर ही लिया ना तो मुझसे पूछ कैसे मरूंगा। उसने कहा तू मरने के लिए तैयार है? उसने कहा अल्लाह की तौहीद के लिए मरने के लिए भी। उसने कहा मुझसे पूछ। उसने कहा बता। उसने कहा आसान काम है, सारी आया को एक मैदान में इकट्ठा कर ले और मुझे एक ऊंचे दरख्त पे सूली दे दे, मेरे तुरकश से तीर लेना, दो जुमले तू कह देना, मैं तुम्हें वहां बता दूंगा, कह के तीर मारना, मैं मर जाऊंगा। उसने कहा पक्की बात? उसने कहा पक्की बात। उसने कहा ये तो काम ही बड़ा आसान है। पहले मेरे फौजी मरे, फिर मेरे फौजी मरे, मेरी जिल्लत हुई, बेइज्जती हुई, दुनिया के सामने मैं सब जलील हो गया। ये तो आसान काम है कि तू मर जाएगा, मेरी जान छूट जाएगी और दुनिया तेरे चक्कर में नहीं आएगी। दुनिया से सारी दुनिया तेरे इस अमल से और तेरे इस अकीदे से बच जाएगी। उसने सारी राया को इकट्ठा किया। अब बादशाह के दिलो दिमाग में सिर्फ एक बात चली थी, मर जाए ये, मर जाए ये, मर जाए, बस जो मर्जी करना पड़े ये मर जाए। अब क्या हुआ, उस बादशाह ने सारी राया को इकट्ठा किया, उस बच्चे को एक दरख्त पे सूली दी, उसके तुरकश से तीर मांगा और बादशाह को उसने कह दिया कि ये दो लफ्ज बोलने हैं, बिस्मिल्लाह रब्बी हाज़ल गुलाम, अल्लाह के नाम के साथ और इस बच्चे के रब के नाम के साथ मैं ये कहना, ये अमल कर। बादशाह ने कह दिया, तीर पकड़ा, अपनी कमान पे रखा, बुलंद आवाज से कहा बिस्मिल्लाह रब्बी हाज़ल गुलाम। वो तीर कमान से निकला, कन पट्टी पे लगा, खून की कतरे बहे, उसको जरा दर्द हुई, हाथ अपनी कन पट्टी पे रखा, खून नीचे आया, रूह ऊपर गई, मेरे रब ने पकड़ के जन्नत में पहुंचा दिया। जब सारे मैदान ने देखा कि बादशाह मारना चाहता था तो मरता नहीं था, उसने भी उस बच्चे के रब का नाम लिया है, तो सारा मैदान पुकार उठा, आमन्ना बिरब्बि हाज़ल गुलाम। आज के बाद हम भी उसी को अपना रब मानते हैं जो बादशाह के सामने बच्चे का रब था, मैं भी उसको अपना रब मानता। बादशाह ने देखा, ओहो बच्चा बादशाह से हाथ कर गया, बादशाह को धोखा दे गया। बादशाह तो मारना ही इस वजह से चाहता था कि कोई बच्चे वाला कलमा ना पढ़े। अगर ये जिंदा रहता तो शायद कुछ लोग इसकी बात मानते और कुछ ना मानते, लेकिन बच्चे ने अपनी जान कुर्बान करके भी पूरे इलाके को अल्लाह की तौहीद का सबक दे दिया। फिर सारा इलाका अल्लाह की तौहीद की तरफ पलट आया, कायम हो गए, कायम हो गए, पक्के हो गए, मजबूत हो गए। अब वो अल्लाह के साथ गहरा ताल्लुक रखने लगे। बादशाह परेशानी के आलम में आया, उसने कहा अब ऐसा है, नहीं छोड़ूंगा किसी को जिंदा, हर गली के कोने में एक गड्ढा खोदा जाए,
ایندھن پھینک کے آگ لگائی جائے اور آگ کے الاؤ اور بھانپڑ مچا دیے جائیں، اور پھر ہر گھر سے باپ، بیٹا، بیٹی، مرد، عورتیں سب کو نکال کے پوچھو بادشاہ کو رب مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ مانتے ہو تو تمہاری جان بچ جائے گی، بادشاہ کو نہیں مانتے، آسمان والے کو مانتے ہو تو اس آگ میں تمہیں جلنا پڑے گا، اس آگ میں تمہیں سڑنا پڑے گا، اس آگ میں تمہیں چیخنا پڑے گا، اس آگ میں تمہیں سسکنا پڑے گا۔ اب ان کے سامنے دو راستے تھے، دنیا لے لے یا اپنی آخرت کو لے لے۔ کعبے کے رب کی قسم، قرآن کہتا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ کعبے کے رب کی قسم، چند لمحوں کے مسلمان، چند گھنٹوں کے مسلمان، ایک دن کے مسلمان، لیکن ایمان اللہ کی طرف جب وہ پلٹ آئے تو ایسے پلٹے، اولاد کی پرواہ نہیں، والدین کی پرواہ نہیں، مال و دولت کی پرواہ نہیں، جائیداد کی پرواہ نہیں، گھر بار کی پرواہ نہیں۔ قرآن کہتا ہے پورے گھرانے کو باہر نکالا جاتا، باپ ہے تو، بیٹا ہے تو، بیوی ہے تو، بیٹی ہے تو، سب کو کہا جاتا اللہ کی توحید چھوڑ دو، بادشاہ کو رب مان لو، ہم نہیں مانیں گے۔ پھر اس میں تمہیں جانا پڑے گا۔ باپ کے سامنے بیٹی چل رہی تھی، ماں کے سامنے بیٹے چل رہے تھے، بیوی چل رہی تھی، خاون چل رہا تھا، سسک رہے تھے، چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے اور اپنی آخرت کو سنوار رہے تھے، لیکن اپنے ایمان اور توحید کے سودے نہیں کر رہے تھے، سبھی اسی طرح چلتے گئے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک عورت آئی تھی، گھر سے نکلی تھی، اللہ کی ایمان اور توحید کی دولت سے مالا مال تھی، لیکن اس کے ہاتھ میں 2-3 مہینے کا ایک پھول تھا، ایک بچہ تھا۔ اب وہ لے کر آئی، آگ کے لشکر الاؤ کو دیکھا، تھوڑی سی پیچھے ہٹ گئی، فتقاصعت، تھوڑی سی ٹھہر گئی، جھجک گئی، سوچنے لگی خدایا اس جان کو پیچھے چھوڑ کے جاؤں تو کس کے پاس چھوڑوں؟ اہل ایمان تو سارے یہاں آنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر کافروں کے حوالے کروں تو میرا ایمان گوارا نہیں کرتا، اور اگر میں لے کے جاؤں میں تو برداشت کر لوں گی، لیکن جب یہ میرے جگر کا ٹکڑا، جب یہ ننھا سا پھول ذرا چیخ مارے گا تو ماں کی ممتا کیسے برداشت کرے گی؟ جب اس کو آگ لگے گی تو اس کی سسکیاں میں کیسے سنوں گی؟ جب یہ سوچ کر ابھی ٹھہر رہی تھی تو آسمان والے نے پھر اس کو کہا بول بچے بول، اب تو ذرا بول۔ وہ ماں کے ہاتھوں میں بولنے لگا، اصبری یا اماں فإنک علی الحق، اے میری ماں آج صبر کر کے دکھا، تو حق پر ہے، یہ آگ ہے، واقعتاً آگ ہے، جسم جلے گا، ہڈیاں جلیں گی، خون جلے گا، آزاد جلیں گے، لیکن میری ماں آج صبر کر لے۔ اگر تو پیچھے مڑ گئی، اللہ کی توحید کے اوپر کمپرومائز کر لیا، اگر تو نے سودا کر دیا، اپنے ایمان سے پھر گئی، پھر ہمیشہ کی جہنم ہے، اور اگر آج چھلانگ لگا دے پھر ہمیشہ کی جنت ہے۔ جب بچہ بولا، ماں کا حوصلہ بڑھا، اس نے آگے بڑھ کے آگ میں کودی، اللہ نے اس کے تذکرے رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے، انسانیت کے لیے کر کے رکھ دیا۔ یہ پورا واقعہ آج اگر بوڑھے ہو، بڑھاپے کا سہارا مت لینا اور بہانے مت بنانا، اس بوڑھے غائب کو یاد رکھنا، اس نے بڑھاپے کے عالم میں جسم تو آرے سے کٹوا لیا تھا لیکن اللہ کی توحید پہ سودے بازی نہیں کی تھی۔ اگر جوان ہو یا عہدے دار ہو تو اس وزیر کی جوانی اور اس کے عہدے کو دیکھ لینا، اس نے عہدے کو چھوڑ دیا، مال کو چھوڑ دیا، اولاد کو چھوڑ دیا، جوانی کی پرواہ نہ کی تو ٹکڑے سے کروا لیے، لیکن رب سے بے وفائی نہ کی تھی۔ اگر بچے ہو تو اس بچے کی طرف غور کر لینا جس نے اپنی جان کا نذرانہ دیا لیکن پورے علاقے کو اللہ کی توحید کا سبق سکھا دیا تھا۔ اور اگر عورت ہے تو اس عورت کی طرف دیکھے اور اپنے آپ کی کمزوری کا بہانہ نہ بنائے۔ یہ ساری زندگی میں تمہارے پاس بھی موقع آئیں گے،
بیٹے کی شادی کا موقع آئے گا، دو راستے تمہارے پاس ہوں گے، بیٹی ایسی ہے جو بے دین ہے، بیٹی ایسی ہے جو بے نماز ہے، بیٹی ایسی ہے جس کا روزے سے تعلق کوئی نہیں، لیکن جہیز نہ آئے گا، لیکن سٹیٹس بڑا ہے، پیسہ بڑا ہے، وراثت بڑی ہے، کر دو بیٹے کے ساتھ اس کی طرف۔ ہاں یہ موقع بھی آئے گا، تیرے گھر میں بیٹی ہوگی، رشتے دو طرح کے ہوں گے، ایک وہ ہے بے دین لڑکا ہے، بے نماز لڑکا ہے، کفر شرک والا ہے، بدعت اور نفاق والا ہے، روزے کے قریب نہیں جاتا، لیکن مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، گاڑیاں ہیں، کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، اور دوسری طرف قاری صاحب نے بتایا تھا کہ یہ بچہ بھی ہے، اذانیں بھی پڑھتا ہے، پہلی صف میں نماز بھی پڑھتا ہے، تہجد کے وقت بھی آ جاتا ہے، لیکن اپنا کاروبار نہیں ہے۔ قاری صاحب جی یہ ہمارے سٹیٹس کے مطابق نہیں ہے۔ جب تو نے اپنی بیٹی کے اوپر توحید کے اوپر تو نے کمپرومائز کر لیا، ایمان پہ کمپرومائز کر لیا، سمجھ لینا تو نے نسلوں کی تباہی کا فیصلہ کیا اور اپنی بربادی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایمان، توحید، تقویٰ اور اللہ سے تعلق کے اوپر کوئی کمپرومائز نہ کرنا، کسی میں کامیابی ہے، کسی میں کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جب پلٹ آؤ گے، اللہ سے تعلق جڑ جائے گا، پھر ساری دنیا تمہارے سامنے تمہارے ایمان کو کمزور نہ کر سکے، اور توبہ اور معافی جب تمہاری ہو تو ایسی مضبوط ہو پھر کبھی گناہ کا تصور بھی تمہارے ذہنوں میں نہ آئے، تو یہی کامیابی اور کامرانی ہے۔ آخری واقعہ سن لیجئے گا، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ مجھے بتایا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص بڑا مالدار تھا، بڑا روپے پیسے والا تھا۔ اس نے اپنے آخری وقت میں آ کر اپنی اولاد سے پوچھا، ایو ابن آنا، مجھے بتاؤ ذرا میں تمہارا کیسا باپ رہا؟ انہوں نے کہا، نعم ابن انتا، دنیا میں سبھی لوگوں کے باپ ہوتے ہیں، لیکن ہم نے آپ جیسا کوئی باپ نہیں دیکھا۔ ہماری ہر خواہش کو پورا کیا، ہر ضرورت کو پورا کیا، ہر چیز ہمارے لیے آپ نے واپر دی۔ ہم نے آپ جیسا خوبصورت، پیارا، لاڈ کرنے والا باپ کبھی نہیں دیکھا۔ اس نے کہا، بچوں بات سن لو میری، میں ساری زندگی گناہوں میں ایسا ڈوبا کہ اب مجھے اللہ سے ڈر آ رہا ہے۔ لئن قدر اللہ علیہ لَيُعَذِّبُنِي لَا يُعَذِّبُ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِي، اگر اللہ نے مجھے اوپر گرفت کر لی نا، مجھے پوچھ لیا اور مجھے سزا دینے کا ارادہ کیا، پھر تمہارے باپ کو ایسا عذاب دے گا کہ روئے زمین پہ کسی انسان کو اتنا سخت عذاب نہیں آئے۔ اب تم نے کیا کرنا ہے کہ جب میں مر جاؤں نا، میری لاش کو، میت کو آگ لگا کے جلا دینا، صرف جلانا نہیں، ثم مسحقونی، پھر وہ جو جلی ہوئی راکھ ہوگی اس کو کوٹ کر تم جو خاک بنا دینا، سوا بنا دینا، اور پھر اس کو سنبھال لینا۔ جب کبھی تیز طوفان اور آندھی آئے تو آدھی میرے جسم کی خاک کو طوفانوں میں اڑا دینا اور آدھی خاک کو سمندر میں بہا دینا، کیونکہ مجھے اس کے سامنے جاتے ہوئے بڑا ڈر لگ رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کاش میرے اللہ کو میرا یہ عمل ڈرنے کا پسند آ رہے اور وہ مجھے معاف کر۔ ایسا ہوا، وہ مر گیا۔ مرنے کے بعد جسم کو آگ لگائی، جسم سڑ گیا، خوب جلایا گیا، اس کی راکھ بنائی گئی، کوٹ کے پیس کے اس کی راکھ بنا دی گئی، آدھی ہواؤں میں اڑا دی، آدھی دریاؤں میں بہا دی۔ تو وہ اللہ تو ہر شے پہ قادر ہے، اس کے حکم سے پتے ہلتے ہیں، اسی کے حکم سے ہواؤں کے جھونکے آتے ہیں، وہ پانی کے قطرات کو جانتا ہے، ریت کے ذرات کو جانتا ہے، جنگلوں کے پتوں کو جانتا ہے، انسانوں کے دل کی بات کو جانتا ہے۔ اس نے ہواؤں کو حکم دیا تو وہ ذرات اکٹھے ہوئے، پانیوں کو حکم دیا تو ذرات اکٹھے ہوئے، سب کو ملا کے میرے رب نے اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ اب بتا، حدیث ہے صحیح بخاری، اللہ تعالیٰ نے اس کو سامنے کھڑا کیا،
लिमा सना कहा जाता, दस एंड क्यों की दस, तुम मेरे को बच सकना है, तुम मुझसे बच सकते हो, लिमा सना ऐसे क्यों किया। उसने आगे से क्या कहा, मखाफतुका या रब, अल्लाह सिर्फ तेरे डर ने मुझे अपनी मैयत को जिलाने पर मजबूर कर दिया, तेरे डर की वजह से मैंने अपनी मैयत को कुटवा कर पिसवा कर हवाओं में बखेरने और पानी में बहाने तक अपने आप को बर्दाश्त करना। मखाफतुका या रब, ऐ अल्लाह तेरे सामने इतने गुनाह लेकर आते हुए शर्म और हया डर लगता था। फिर अल्लाह ने कहा तुम मुझसे डर गया था, वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जा मैंने तेरे उस डर की वजह से तुझे सारे गुनाह माफ कर दिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने उसको माफ किया। आज हमें अल्लाह ताला से डरना चाहिए और उसकी तरफ पलट कर आ जाना चाहिए, और फिर ऐसे आ जाएं कि पीछे गुनाह का तसव्वुर और सोच और ख़त्म करके रख दें। ईमान की मजबूती, तौहीद की मजबूती, अल्लाह से गहरा ताल्लुक और सारी दुनिया एक तरफ हो, एक अल्लाह की मोहब्बत, एक अल्लाह की तौहीद, एक अल्लाह का ईमान सबसे ज़्यादा कवी और ताकतवर हो। दुनिया की बादशाह, दुनिया की वजारत, दुनिया के ओहदे, दुनिया के माल सारे छोड़कर एक अल्लाह से ताल्लुक जोड़ोगे, दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामरान होगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको समझने और अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा, अहसनल जज़ा फिद दुनिया वल आखिरह। उस्ताद मोहतरम बड़ी तफसील के साथ और बड़े प्यारे अंदाज से बयान फरमा रहे थे। अब